الأنبياء صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائی، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ نوازا ہے، بہت مقام، عزت ہے اور نیکیوں کے موقع، مغفرت کے موقع اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. ہمارا بڑا مقام لگ گیا اللہ کی بارگاہ میں. پچھلی کتابوں میں بھی ہمارے بھی تذکرے ہو گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارے نبی کا تذکرہ تو ہر کتاب میں رہا، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے. داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا داؤد انہ سیأتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد. اے داؤد، ہم تمہارے بعد عنقریب ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام محمد اور احمد ہوگا. اور ارشاد فرمایا تھا کہ صادقاً و سیداً، وہ سچے ہوں گے اور سردار ہوں گے. اور فرمایا کہ لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی ابدا، نہ میں اسے کبھی ناراض ہوں گا نہ وہ مجھے کبھی ناراض کرے. اور قد غفرت له قبل ان یعصینی ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اور میں نے ان کی ساری خطائیں معاف کر دی کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی خطا کرے میں نے معافی کے فیصلے کر دیے. اور فرمایا کہ امتہ مرحومہ، اور ان کی امت وہ ہوگی جن پر ہماری اپنی رحمت ہو، جس پر رحم کیا جائے. اور اعطیتہم من النوافل ما اعطیت الانبیاء، کہ میں نے اس امت کو وہ نفل عطا فرمائے جو میں نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. وفرضتم الفرائض التي افترضت على الانبیاء والرسل، اور میں نے ان پر وہ چیزیں فرض فرمائی جو میں نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر فرض فرمائی تھی. اور آگے ارشاد فرمایا تھا کہ حتی یأتونی یوم القیامۃ قیامتی نورہم مثل نور الانبیاء، اور میرے پاس قیامت کے میدان میں جب آئیں گے تو اس امت کا حال ہوگا کہ ان کا نور انبیاء علیہ السلام کے نور کی طرح سے چمکتا ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے. اللہ نے عمر ہمیں بہت تھوڑی عطا فرمائی. ہماری عمر کتنی ہے؟ 60-70 میں اکثر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور 60 سال تو اوسط ہے، اکثر لوگ اس کے نیچے چلے جاتے ہیں. اور آج کل اور فاسٹ دور چل رہا ہے تو اور جلدی چلے جاتے ہیں. کورونا کی مصیبت بھی سوار ہے، اور ہارٹ اٹیک بھی ہے، برین اٹیک بھی ہے. آدمی ایک دم چند سیکنڈ ہوتے اور دنیا کراس کر چکا ہوتا ہے. تو اگر 60 سال کی زندگی کا بھی جائزہ لیں تو ہمارے پاس موقع کیا ہیں عبادت کے؟ تو 60 سال کی زندگی میں سے 15 سال تو کھیل کود کے نکل جاتے ہیں، بچپنے کے چلے جاتے ہیں. تو پیچھے بچتے ہیں 45 سال، اس میں سے 15 سال سونے میں انسان کے چلے جاتے ہیں. 8 گھنٹہ آدمی تقریباً سوتے ہیں، 7 سے 8 گھنٹہ. تو پھر جو ہے 15 سال اس میں بھی سونے میں چلے گئے. پیچھے بچے 30 سال، اس میں سے 15 سال جو ہے وہ کاروبار میں چلے جاتے ہیں. اگر آدمی 8 گھنٹہ کاروبار کرے، مالیگاؤں والوں کو کچھ زیادہ ہی مائنس کرنا پڑے گا. ان لوگ کے کاروبار میں آدمی کم از کم 12 گھنٹہ تو چلاتا ہی ہے. تو یہ بھی مائنس کریں، چلو 8 گھنٹہ ہی پکڑ لیں تو 15 سال تو پھر مائنس ہو جائے. پیچھے بچتے ہیں 15 سال. اب یہ 15 سال بھی خالص عبادت میں نہیں لگتا، بلکہ بہت سارے کام ابھی باقی ہیں. کھانا پینا، نانا دھونا، شادی بیاہ، موت میت، دوست یار، چائے پانی، گھومنا پھرنا. اور ہمارے مالیگاؤں والوں سے ایکتا ٹائم ہے اور سہیوگ ٹائم ہے، اور آج کل سینٹرل جیل ٹائم ہے ماشاء اللہ. تو یہ سارے اوقات کو جب ہم لوگ مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس عبادت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، جو عبادت ہوتی ہے تو وہ علامہ اقبال کی اپنی زبان تھی، بڑے درد سے کہا تھا کہ سجدے میں تو جبھی ہے دل اور ہی کہیں ہے، یہ بندگی نہیں توہین بندگی ہے. کبھی جو میں سر بسرتا ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سرنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز. تو
ہمارے نبی کو بڑا ٹینشن ہوتا تھا، یار میری عمر کی تو ہماری بڑی تھوڑی. پچھلی قوموں میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی عبادتیں کی. وہ عابد کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا شوق تھا عبادت کا. اب اس نے سوچا کہ کہیں اخلاص کے ساتھ جا کے تنہائی میں اللہ کی عبادت کروں. سمندر کا سفر کیا، جزیرے پر پہنچا، عبادت میں لگا. چاروں طرف تو سمندر کا بالکل کھارا پانی. اللہ نے اس جزیرے پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرمایا اور ایک انار کا درخت لگا دیا. اب وہ دن رات عبادت کرتا اور انار کھانا اور پانی پینا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو. اس کی زندگی کے 500 سال اس انداز سے گزر گئے. انتقال کا وقت آیا تو اللہ نے اس کو اختیار دیا کہ اپنے لیے اپنی شکل پر مرنا چاہے پسند کر. اس نے کہا اللہ پاک میری چاہت ہے کہ میں سجدے میں جاؤں، میری روح نکالی جائے اور میرے بدن کو قیامت تک زمین پر حرام کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن اٹھوں تو سجدے کی حالت میں آپ کی بارگاہ میں پہنچوں. تو اللہ نے اس کی اس بات کو بھی پورا کیا. اچھا روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ فرمائیں گے میرا بڑا نیک بندہ تھا، اس کو میرے فضل سے جنت میں ڈالو. تو بندے کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ یار 500 سال تک تھک کر آیا ہوں اور ابھی بھی فضل کی بات چل رہی ہے، کم از کم یہ بولتے اس کی عبادت کی بنیاد پر اس کو جنت میں ڈالو تو تھوڑا میری بھی تسلی کے سامان ہوتے. تو اللہ ہے، دل کی بات بھی جانتا ہے. تو اللہ فرشتوں سے فرمائے کہ اس کو جنت نہیں جہنم کی طرف لے کر. ہم اس طرح جب چلے گا تو جہنم کی گرمی سے اس کو پیاس محسوس ہو تو کہے گا بھائی مجھے پانی چاہیے، پانی چاہیے. تو دور ایک پانی کا گلاس ظاہر ہوگا، یہ جتنا قریب رہے گا وہ اتنا دور ہوگا. کہ بھائی دیتے کیوں نہیں؟ تو آواز آئے گی کہ بھائی 250 سال کی مقبول کی عبادت دو گے نا تو اس کے بدلے میں ایک گلاس تمہیں پانی مل جائے. وہ کہے گا بھائی مرتا کیا نہ کرتا، ٹھیک ہے اپنے پاس کوئی اسٹاک تو 500 سال کا ہے تو 250 سال کی عبادت کا سودا کر لیں. پھر تھوڑا چلے، پھر پیاس لگی، پھر پانی کا مطالبہ، وہی سارا چکر. تو 250 سال کی عبادت بھی دے دی. اب اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے واپس لے کر. اب واپس لایا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے بندے تو نے اپنی 500 سال کی عبادت کا خود سودا کیا 2 گلاس پانی پر. میں نے تجھے دنیا میں 500 سال تک دنیا میں پانی پلایا تھا، کھلایا تھا، یہ دیا یہ دیا، اب ان ساری نعمتوں کا تو حساب دے. وہ بندہ کہے گا اللہ واقعی آپ کے فضل کے بغیر تو میں پاس نہیں ہو سکتا. تو ہمارے نبی کو نا بڑا ٹینشن ہوتا تھا کہ میری امت کی تو ہماری بڑی تھوڑی. تو آپ کے درد پر، آپ کی فکروں پر اللہ نے اس امت کو نیکیوں کے موقع بہت سارے اللہ پاک نے عطا فرمائے اور مغفرت کے موقع اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عطا فرمائے. مغفرت کے وہ موقع عطا فرمائے کہ ٹھوکر لگ جائے تو گناہوں کی معافی کے فیصلے کر دیے. رات میں سر میں درد ہو جائے، بخار ہو جائے، اللہ پاک گناہوں کی معافی کے فیصلے کر دیتا ہے. یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے، جتنے ہاتھ کے نیچے بال ہیں اتنی نیکیاں اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں. اور ایمان والا وضو کر کے مسجد کی طرف چلے، ہر قدم پہ نیکی، ہر قدم پہ گناہوں کا معاف ہونا اور گویا کہ بندہ احرام باندھ کے حج ہو جائے. تو مغفرت کے موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. دین کی مجلس لگی ہے، مجلس کے ختم پر اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں سے بدل دی. اور اتنا نوازا مغفرت کے اعتبار سے جس کی عادت نہیں. حضور کے پاس وہ بدو کا واقعہ بڑا عجیب ہے. اللہ نے سنت کے افراد کو کس انداز سے معاف کر کے دیا. بھائی بدو کا اس سے گناہ ہو گیا تو ایمان والے کا اپنے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو بندے کو چین نہیں آتا، بے قراری ہوتی ہے. جب تک رو دھو کر اس کو معافی مفول نہ کروا لے اس کو چین نہیں آتا. اور صحابہ ایمان میں بڑے اعلیٰ درجے پر تھے. کوئی گناہ ہو جاتا تو حضرت کے پاس آ کے کہتے حضرت ہم سے یہ گناہ ہو گیا، آپ ہمیں پاک کر دیجیے، آپ راستے بدلیں. اب وہ بڑے ٹینشن میں آ گئے، ان سے روزے کی حالت میں ایک گناہ ہو گیا تھا. اب وہ آ گیا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. تو حضرت نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے روزے کی حالت میں یہ غلطی کر دی ہے. تو حضرت کا میری معافی کی کیا شکل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک کام کرو تو ایک غلام آزاد کر دو، اللہ اس پر تمہارے گناہ کو معاف کر دے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو صرف اس گردن کا مالک ہوں، غریب آدمی ہوں، غلام آزاد کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے، آپ کوئی اور آپشن پیش فرمائیں. تو آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے ایک کام کرو 60 دن کے روزے رکھ لو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے 1 دن کے روزے میں گڑبڑ کر دی ہے، آپ کہتے ہو 60 دن کے روزے رکھ، اگر واپس سے گڑبڑ ریپیٹ ہوتی رہی تو 60 کے 60 تو پلس ہی ہوتے جائیں گے. تو حضرت یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، آپ کوئی اور آپشن پیش فرمائیں. تو حضرت نے فرمایا بھیا ٹھیک ہے کام کرو 60 غریبوں کو کھانا کھلا دو، اللہ اس پر تمہیں معاف کر دیں گے. انہوں نے کہا حضرت میں خود اپنے ہی پیٹ کے بھرنے کا محتاج ہوں، میں بھلا 60 کو کہاں سے کھانا کھلا سکتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا بھیا تو ذریعے بیٹھے تیرے انتظام میں خود ہی کر کے دے دیتا ہوں، اور تو وہیں بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد نا حضور کی خدمت میں کچھ کھجوروں کا ٹوکرا ہدیت میں.
تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ بندہ کدھر ہے؟ تو وہ تشریف لے کر آ، حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو کچھ نہیں کرتے نا، بس ایک کام کرو، یہ کھجوریں ہیں ان کو لے کر جاؤ اور جا کر مدینہ کے غریبوں میں مفت میں تقسیم کر دو، اللہ اس تقسیم کے عمل پر تمہارے گناہ کو معاف کر دے۔ تو صحابی نے حضرت کا چہرہ دیکھا اور نیچے تر و تازہ کھجوروں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ حضرت اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ یعنی حضرت میں اپنے گھر ہی لے کے جاتا ہوں، خود ایک کافی کے ساتھ کروں گا۔ اس موقع پر حضور بھی ہنس پڑے کہ یار عجیب آدمی ہے، 3 آپشن پیش کیے، ایک بھی کرنے تیار نہیں ہے، اور جب انتظام کر کے دیا تو کبھی خود ہی کافی کے ساتھ کروں گا۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ دیکھ اللہ نے تجھے اسی پر معاف کر دیا۔ اللہ نے مغفرت کے موقع اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت عطا فرمائے، نیکیوں کے موقع اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت عطا فرمائے۔ رمضان عطا فرما دیا، شب برات عطا فرما دی، شب قدر عطا فرما دی، عید بقرعید کی راتیں اللہ پاک نے عطا فرما دی، جمعہ کی راتیں اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ یہ وہ راتیں ہیں، یہ موقع ہیں جو نیکیوں کے موقع ہیں، اس میں بندہ تھوڑا کرتا ہے، بے حساب اللہ دے رہا ہوتا ہے، بے حساب اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ رمضان میں ایک فرض ادا کرے 70 فرض کا ثواب ہے، نفل پڑھے فرض کا ثواب ہے، اور ایک رات ایسی عطا فرما دی رمضان میں شب قدر، اس رات میں وہ خوبی اور کمالات ہیں کہ ایک رات بندہ اگر اللہ کی عبادت کر لیں تو گویا کہ 80 سال سے زیادہ کا زمانہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزر دی۔ تو اللہ نے موقع عطا فرمائے اس امت کو نیکیوں کے۔ شب برات بھی اللہ پاک نے عطا فرما دی، شب برات کی رات آج 12 شعبان اور 15 شعبان کو شب برات کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کی تقدیر اللہ پاک طے فرما رہا ہوتا ہے۔ تو لگتا ہے تو لوح محفوظ میں ہے، لیکن فرشتوں کو انٹری کرائی جاتی ہے، اس سال کون مرنے والا، اس سال کون پیدا ہونے والا، کس کی روزی کتنی ہوگی، کون کہاں مرے گا، برس کے سارا کا سارا فرشتوں کے پاس لکھایا جاتا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی سے کہا تھا کہ حضرت 15ویں شعبان کی رات یہ وہ رات ہے کہ اللہ سب کو معاف کر رہا ہوتا ہے، سب پر اللہ پاک رحمت کی نگاہیں ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ کون ہے جنہیں اللہ معاف نہیں فرماتے؟ تو کہا کہ ایک تو مشرک معاف نہیں کیا جاتا، دوسرا تعلقات کا توڑنے والا معاف نہیں کیا جاتا، تیسرا کینہ رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا، چوتھا اپنے پیر اور اپنے پیجامے اپنے لنگی کو وہ ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا معاف نہیں کیا جاتا، والدین والدین کو دکھ دینے والا معاف نہیں کیا جاتا، اور شراب اور نشہ کرنے والا شب قدر میں شب برات میں اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ تو بڑی زبردست رات ہے، اس میں بنو کلب جو ایک قبیلہ تھا اور وہاں بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا کرتا ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی عطا کرتا ہے، لیکن مشرک محروم ہوتا ہے، اور ماں باپ کو دکھ دینے والا محروم ہوتا ہے، اور ازار اور پیجامہ اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا محروم ہوتا ہے، والدین کو دکھ دینے والا، شراب پینے والا اور قطع تعلق کرنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو 15 شعبان کی رات زبردست رات ہے۔ اس رات کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ رات میں عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ یہ رات کی عبادت زبردست عبادت ہے، اس میں بڑے اجر اللہ پاک عطا فرما رہے ہوتے ہیں اور بڑے نوازشوں کے اللہ پاک فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے نبی کی زندگی میں ایک مرتبہ شب برات کی رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، ہر سال جانا ثابت نہیں ہے۔ تو عبادت کریں۔ اچھا کوئی مخصوص عبادت بھی حدیث میں نہیں بتائی گئی کہ اس رات میں تم کو اس انداز سے نماز پڑھنی، اس رات میں تم کو اس انداز سے عبادتیں کرنی ہیں۔ انفرادی عمل ہے، آدمی اپنے گھر میں عبادتیں کر لے، بھائی نمازیں پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، اللہ اللہ کر لے، اللہ کی یاد کے ساتھ رات گزارے، دعاؤں میں رات گزارے، تلاوت میں رات گزارے، آپ جس طرح گزارنا چاہیں، یہ فضیلت بندے کو حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے اللہ کر کے دکھائے۔ تو اللہ نے کتنا نوازا اس رات میں بھی اپنے بندوں کو، ہم سب نیتیں کریں انشاءاللہ۔ دیکھو رات میں عبادت کرنا بھی مستحب ہے اور دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، لیکن بڑی برکتیں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، لہذا ہمیں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے اور رات کی عبادت بھی انشاءاللہ کریں۔ تو تنہائیوں میں عبادت کر لیں، اپنے گھروں میں عبادت کر لیں، بہت سے احباب ماشاءاللہ مسجد میں بھی آ کے عبادت کر لیتے ہیں۔ تو عبادت میں ہمیں اس رات میں لگنا ہے، بڑی زبردست نوازشوں والی رات ہے۔
لیکن اس رات میں بھی جو لوگ محروم رہ جاتے ہیں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں وہ مصیبتیں کہیں ہماری زندگیوں میں تو نہیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ شب برات میں اللہ کی معافی سے محروم رہ جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تو کوئی مشرک نہیں ہے, کوئی اپنے ایمان کا سودا کرنے والا نہیں ہے. ایمان نہ رکھنے والا اور ایمان کا سودا کرنے والا وہ شب برات کی رات میں اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا. دوسرا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ کینہ رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا. یہ دل جو اللہ پاک نے اپنا عرش بنایا, کہتے ہیں عرش کو فرش کی چیزوں سے گندا نہیں کرنا اور مخلوق کی نفرتوں سے اس کو گندا نہیں کرنا. یہ دل پاک ہونا چاہیے. کہتے ہیں انسان کو کینہ نہیں اچھا, جس سینے میں کینہ ہو سینہ نہیں اچھا. اللہ کو پاک دل پسند ہے, اللہ کو صاف دل پسند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا, میرا کوئی صحابی میرے کسی صحابی کی کوئی بری بات مجھے نہ بتائے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ ایک کی طرف سے صاف ہونا چاہیے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا, یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل. اور آگے فرمایا تھا, ثم قال لي یا بني وذلك من سنتي من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بیٹے انس, اگر تم اپنے دل کی ایک کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو, تو ایسا ضرور کرنا کہ میری سنت ہے, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے وہ دل کی صفائی ہے, کہ ہمارے دل کینہ سے پاک ہو, حسد سے پاک ہو, جلن سے پاک ہو, نفرتوں سے پاک ہو. دل کی پاکی جنتی ہونے کی علامت ہے, دل کی صفائی جنتی ہونے کی علامت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بھی آئے گا وہ جنتی ہے. تو سارے صحابہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئے, دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ہے, ان کے الٹے ہاتھ میں ان کے دونوں جوتے تھے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. انہوں نے جوتے کنارے رکھے اور سلام کر کے آ کے مجلس میں بیٹھ گئے. دوسرا دن ہوا تو حضور نے پھر فرمایا کہ ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے. سارے صحابہ متوجہ ہوئے تو وہی آدمی تھے جن کو کل دیکھا تھا. تیسرے دن ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے. تیسرے دن بھی وہی صحابی رسول تھے. تو 1.25 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچنے لگا, یار یہ بات تو حضور نے میرے لیے آج تک نہیں فرمائی, ان کو کیوں فرمائی؟ ہو سکتا ہے یہ بندہ مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہو, تو اس کا عمل معلوم کرنا چاہیے. تو گئے ان کے گھر, جا کے کہا کہ بھائی تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے, میں 3 دن کے لیے میں نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ اپنے گھر نہیں آؤں گا, لہٰذا آپ کا احسان ہو کہ آپ مجھے مہمان بنا دیں. تو کہا بھائی ٹھیک ہے, مرحبا, آپ تشریف لے کر آ جائیں. وہ تو اب تکلف سے پاک ان کی اپنی دنیا تھی. صحابہ کی صفات میں صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہی فرمان ہے کہ اگر رہا قلوبا وعمق علما واقلها تکلفا. صحابہ وہ تک علم ان کا گہرا تھا اور دل ان کے پاک تھے اور تکلف اور تصنع ان کے اندر نہیں تھا. جا کے کہا دیا آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا. تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا بھائی پھوڑ یہاں سے نکل, اڑاؤ من اڑا کے آ کر میرے گھر کا مہمان بننا ہے. کہا بھائی مرحبا آ جائیں, مہمان تو اللہ کی بڑی نعمت ہوتے ہیں اور بڑی برکتیں اس کے ذریعے سے آ رہی ہوتی ہیں. اب ان کا وہاں قیام شروع ہو گیا. ایک دن گزرا, ساری رات یہ نا اپنے بستر میں جا کر نا وہ صحابی رسول کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے کہ یہ بندہ رات میں کیا عمل کرتا ہے. تو انہوں نے رات میں دیکھا کہ بندہ بستر پہ آیا اور اللہ بسم کا امون تو دعا پڑھی اور دعا پڑھ کے جو سوئے نا تو ڈائریکٹ فجر کی نماز کے ٹائم پڑھے, تہجد بھی نہیں پڑھی. تو نوجوان صحابی سوچنے لگے یار یہ بندہ تو تہجد بھی نہیں پڑھا, ساری رات سوئے پڑے رہے. خیر ٹھیک ہو سکتا آج نہیں کیا کل کچھ کریں. اب دوسرے دن بھی اسی طریقے سے عشاء کے بعد چھپ کر ان کو بستر میں سے دیکھتے رہے. وہ صحابی رسول بستر پر آئے, دعا پڑھی, سو گئے, ساری رات سوئے رہے, فجر کے موقع پر اٹھے, تہجد بھی نہیں. تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا. 3 دن گزر گئے تو نوجوان صحابی نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا, اصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا تھا ایک شخص آئے گا وہ جنتی جنتی جنتی. 3 دن تک حضور نے فرمایا اور ہر دن تم ہی ہماری نظروں کے سامنے آئے. تو میں دیکھنا چاہتا تھا تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت. تم نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی, ساری رات یار سوئے رہے, تہجد کی 1-2 رکعت بھی تم نے نہیں پڑھی.
اور کوئی خاص عمل تمہارا نہیں، تو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تو نے دیکھا میری زندگی تو بس یوں ہی گزرتی ہے. تو کہا جی ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، کوئی اور راز کی بات ہو. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک بات سن، بات یہ ہے کہ جب میں اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہوں نا تو میرا دل مسلمانوں کی طرف سے صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کی نفرت نہیں ہوتی. تو نوجوان صحابی کہنے لگے واقعی یہی بات ہے جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. یہ بندہ دل پاک رکھ کے زندگی گزارے. تو جن کے دل پاک ہوتے ہیں پھر شب برات کی عبادتوں میں لگتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش ہوتی ہے، معافی کے فیصلے اللہ کر رہا ہوتا ہے. تعلقات کے توڑنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری امت کو جوڑنے کے لیے آئے، جڑنے کا درس دیا، اخلاق کا درس دیا، محبت کا درس دیا، اور وہ تعلیمات جس سے امت میں محبت پیدا ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی عالم کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا، میں نے حضور کی آمد کی خبر سنی کہ حضور آئے، تو میں دیکھنے نکلا کہ سچے نبی ہیں کہ جھوٹے نبی ہیں. آگے جب میری پہلی نظر حضرت کے مبارک چہرے پر پڑی تو میرا دل پکار اٹھا، یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. اور میں نے پہلی بات جو اپنے نبی کی زبان سے مدینہ میں سنی وہ بات یہ تھی، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب سب سو جائیں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. وہ یہودی تھے، کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ جملہ سوائے نبی کی کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا. ان جملوں کو سن کے اسلام میں داخل ہو گئے. تو حضور نے شروع دن سے امت کو چھوڑنے کا درس دیا. کھانا کھلانا محبت پیدا کرتا ہے، سلام کو عام کرنا محبت پیدا کرتا ہے، صلہ رحمی کرنا محبت پیدا کرتا ہے. حضور نے امت کو جوڑنے کا درس دیا، جوڑنے کا درس دیا، اور ساری زندگی اپنے عمل سے بتایا کہ کیسے جوڑ پیدا ہوتا ہے اور کیسے اخلاق کے ساتھ زندگیاں گزاری جاتی ہیں. دلوں میں محبت پیدا ہونے کے لیے، تعلقات میں اچھائی پیدا ہونے کے لیے وہ اخلاق ایک زبردست ہتھیار ہوتے ہیں کہ جب بندہ اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی باتوں سے، اس کے عمل سے امت میں جوڑ اللہ پاک پیدا فرما رہے ہوتے ہیں. حضور نے ساری زندگی امت کو جوڑنے کی محنت کی ہے. اس لیے جو توڑ پیدا کرتا ہے یا تعلقات کو توڑتا ہے یا جس کی زبانیں انسانوں میں توڑ پیدا کرنے والی ہوتی ہیں وہ بندہ شب برات میں بھی اور شب قدر میں بھی اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا. یہ زبان جوڑ پیدا کرنے کے لیے ہے. ہمارے بزرگ مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کے حوالے سے کہتے تھے قیامت میں ایک بندہ آئے گا جس کی نیکیاں پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوں گی. اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو. تو فرشتے کہیں گے اللہ اتنی نیکیاں لے کر آیا، جہنم میں پھینکنے کی کیا وجہ؟ تو اللہ فرمائیں گے اس نے ایک موقع پر ایسی بات کہی تھی جس سے میرے بندوں میں توڑ پیدا ہو گیا تھا، اس کے توڑ کا گناہ ساری نیکیوں پر بھاری، اس کو جہنم میں ڈال. ایک بندہ آئے گا جس کی نیکیاں کچھ بھی نہیں اور گناہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے. اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں ڈالو. فرشتے کہیں گے اللہ گناہ اتنے لایا، جنت میں ڈالنے کی بنیاد کیا؟ تو اللہ فرمائیں گے اس نے ایک موقع پر ایسی بات کہی تھی جس سے میرے ٹوٹے ہوئے بندوں میں جوڑ پیدا ہو گیا تھا، اس کے جوڑ کی نیکی سارے گناہوں پر بھاری ہے، اس کو جنت میں ڈالو. تو زبان بڑی بڑی زبردست چیز ہے. لقمان حکیم سے ان کے سردار نے کہا کہ جانور کے بدن کی سب سے بہترین بوٹی لے کر آؤ، تو وہ زبان لے کر آئے. پھر ایک بار کہا کہ سب سے بدترین بوٹی لے کر آؤ، وہ زبان لے کر آئے. تو سردار نے کہا جی پہلے بھی زبان ابھی بھی زبان. کہنے لگے حضور اگر یہ اچھی ہے تو اس سے اچھا کوئی بوٹی نہیں، اگر یہ بری ہے تو اس سے بری بوٹی کوئی نہیں. حضور نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا یہ اپنی زبان پکڑی اور زبان کو کھینچ کے فرمایا کہ معاذ اس کو قابو میں رکھنا. اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ معاذ تجھے پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ضرور بتائیں. آپ نے زبان پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کو قابو میں رکھنا. حضرت معاذ نے پوچھا کہ حضرت زبان کے بول پر پکڑ ہونی ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اونے منہ گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں. تو شب برات کی رات زبردست اللہ کی رحمت اور معافی کی رات ہے، لیکن اس رات میں تعلقات کا توڑنے والا معاف نہیں کیا جاتا، کینہ رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا، شرک کرنے والا معاف نہیں کیا جاتا، تکبر کے ساتھ زندگی گزارنے والا جس کی ایک علامت حدیث میں بتائی گئی کہ اپنے پیر اور پیجامے کو ٹکنے کے نیچے آدمی لٹکاتا، یہ تکبر کی نشانی ہے. اور کہا حدیث میں کہ اللہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کی طرف نظر رحمت بھی اللہ پاک نہ فرمائے گا. اور یہ حدیث کے حوالے سے کہ شب برات میں بھی اللہ پاک اس کی معافی کے فیصلے نہیں کرتا.
اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے نافرمان کو اللہ معاف نہیں کرتے. ماں باپ کا وہ مقام ہے کہ ماں باپ کو دکھ دینے والا نہ شب قدر میں معافی کا حقدار بنتا ہے، نہ شب برت میں اللہ کی معافی کا حقدار بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بڑے درجے عطا فرمائے. ایک صحابی رسول ہے حضور کے پاس میں، قالی حضرت میری ماں بہت بدتمیز ہے. آپ نے فرمایا کہ جب اس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، جب وہ بد مزاج نہیں تھی. حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں، بہت بدتمیز ہے. آپ نے فرمایا کہ اس نے تجھے 2 سال دودھ پلائے تھے جب وہ بدتمیز نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے ساری باتوں کا حق ادا کر لیا ہے. اب بھائی بتا تو صحیح تو نے کیسے حق ادا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی امی کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے حج کرایا. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں نے تیرے پیدائش کے موقع پر جو تکلیف اٹھائی تھی نا، ابھی تو نے اس تکلیف کا حق بھی نہیں ادا کیا، تو کیا ماں کے حق کے ادا کرنے کی بات کرتا ہے؟ ماں باپ کے بڑے درجے اسلام میں بتائے گئے، ماں باپ کا بڑا مقام اسلام میں بتایا گیا. ماں کا خادم کتنا اونچے مقام پر پہنچ رہا ہے. اور ویس قرنی کو دیکھیں، صحابی رسول نہیں ہے اور پیچھے ان کے کوئی بہت بڑا عمل جہاد نہیں ہے، کوئی تبلیغ کا بہت بڑا کام نہیں ہے. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو جو مقام ملا وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے مقام ملا. اللہ کے رسول کے زمانے کے تھے لیکن حضور کو دیکھ نہیں سکے، ماں بیمار ہوتی تھی. خط لکھا، حضرت میری امی بڑی بیمار ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، آپ کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ آپ اپنی امی کی خدمت کرتے رہے. وہ امی کی خدمت کرتے رہے. حضور کا